مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا المرسلین والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے شاید سمجھا ہی ہوگا اشارے سے ہی آج جس اہتمام کے ساتھ آپ کو یہاں بیٹھنے کا مکلف بنایا گیا کسی بزرگ شخصیت اور ایک برگزیدہ ہستی کے فراق میں ہم اس وقت تعزیت کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر اس آیت مقدسہ کا میں نے سہارا کیوں لیا؟ چونکہ رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے کل من علیہا فان، اس زمرے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سب آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب وصال ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس وقت عمر فاروق جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مشتعل ہو گئے. انہوں نے کہا جس کی زبان سے آج میں یہ لفظ سنوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں داغ مفارقت دے کر کے چلے گئے، اس کی گردن ہوگی اور عمر کی تلوار ہوگی. اب آپ کی مرضی، اگر آج اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتے ہو، یتیم بنانا چاہتے ہو، تو آپ لوگوں کی مرضی. اور اس موقع پر یہی مضمون امت کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. ارے پیارے عمر بشمول صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، محمد عربی تو ایک رسول ہی تو تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی اس دنیا پر آیا، جس نے بھی جنم لیا، تو مرنے کے لیے ہی، دنیا سے نکلنے کے لیے ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ رب العالمین، پیغمبر نہیں مرتا، نعوذ باللہ. اس کو انتقال کہتے ہیں، انتقالی مکانی، ایک عارضی دنیا چھوڑ کر کے دائمی کا دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. جب ہم لوگ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائیں، ان کو آپ لا تقولوا اموات کو مردہ مت کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. جب قرآن نے کہا عند ربہم یرزقون، ہمیں سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے زندگی وہ ہے جس میں کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، سب کچھ ہو. اللہ فرما رہے ہیں عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ تعالیٰ کے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے. اور دنیا کی نعمت اس نعمت کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب اسی آیت مقدسہ کو حضرت ابوبکر صدیق سمجھا رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کیونکہ آپ مانتے ہو محمد رسول اللہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے دنیا چھوڑنی ہے، ہر ایک نے دنیا سے نکلنا ہے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ، جب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے نکلنا ہے تو صحابہ ہر حال میں نکلنے والے ہیں، تابعین ہر حال میں نکلنے والے ہیں، اقطاب، اصفیاء، صلحاء، اولیاء، ابدال اپنے اپنے موقع پر ایک ایک کر کے اس دنیا سے نکلنے والے ہیں. لہذا ہم سب ان کے چاہنے والے مریدین، طالبین، اس وقت سب چاہتے ہیں کہ پیر صاحب کی ذات بہت دیر تک رہتی، بہت دیر تک رہنے کے باوجود بہرحال دنیا چھوڑنی ہے ہر حال میں. لہذا میرے دوست اور رفیقوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد خلت من قبلہ الرسول، سیدنا آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ایک ایک بات دیگر اپنی اپنی باری پر سب چلے گئے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں،
دوسرے کسی پیغمبر کے بارے میں بھی یہ بہرحال اس طرح کا جو ہے منقول ہے، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جوان کو دیکھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت جوان کو. تو جب ان کی عمر کے بارے میں استفسار کیا، سوال کیا، تو پتا چلا ان کی عمر بہت مختصر ہے، یہی 60 سال 70 سال. اس پیغمبر علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 100 سال ان کو بخشے، اور کتابوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں 1000 سال عمر رکھی تھی. لیکن عجیب چیز ہے یہ موت، جب 900 سال پورے ہو گئے تو دائی اجل حاضر ہوا، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوا. جناب تیار ہے؟ کہا جناب ابھی 100 سال باقی. کہا یاد بھی ہے آپ نے کسی کو بخشا تھا، وہ آپ نے وہ عمر کا حصہ کسی کو بخشا تھا. لیکن وہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، انہوں نے بخشا، اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو منظور فرمایا. لیکن دوستو 200 سال ہوں، 1000 سال ہو، 1200 سال ہوں، 15 16 سال زندگی سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مقدس عمر رہی ہے. بھئی ہم کل من علیہا فان کے زمرے میں ہر ایک آتا ہے. تو قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے اتنے رسول ایک کے بعد دیگرے چلے گئے. تو پھر یہاں تک بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہدایت جاری فرمائی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. مات یموت کا تو ترجمہ آپ جانتی ہیں، صریح لفظ بولا. جو آپ میں سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کو بھی شریک کرتا تھا، یعنی عبادت کس کی کرنی ہے؟ ہمیں صرف حضرت اللہ جل جلالہ کی. اگر آپ میں سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، اگر آپ میں سے کوئی محمد عربی کو اپنا مسجود سمجھتا تھا، اپنا معبود سمجھتا تھا، بھائی وہ معبود ہو نہیں سکتا، وہ مسجود ہو نہیں سکتا، وہ الہ ہو نہیں سکتا، وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا جو اس دنیا سے چلا جائے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور یاد رکھو جو آپ میں سے صرف اللہ ذوالجلال کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، مسجود مانتا ہے، الہ مانتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اللہ یحیی ہے، زندگی بخشنے والا ہے، اس کو کوئی زندگی نہیں بخشتا. وَيُمِیتُ، یہ کشمیری لوگ وَيَمِیتُ وَيَمِیتُ پڑھتے ہیں، وَيَمِیتُ کا ترجمہ بہت گڑبڑ ہے. مَاتَ يَمُوتُ کے معنی خود مر جانا ہے، یہ یحیی وَیُمِیت ہے. یحیی کے معنی زندگی عطا کرنے والا، جلانے والا، اور وَیُمِیت اور خالق موت بھی ہے، موت دینے والا. الذی خلق الموت والحیات، زندگی کا بھی خالق ہے، زندگی دینے کا اور موت کا بھی خالق ہے. اور اللہ ذوالجلال کو موت نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک. میرے دوستو رفیقو، یہ کے بعد دیگرے ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. حتیٰ کہ جبریل کی اتنی عمر ہے، اس کو بھی دائی اجل روح قبض کرنے کے لیے آ جائے گا. اسرافیل کی بھی روح قبض کی جائے گی، اور میکائیل کی بھی. اور آخر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، جی میں نے اپنا فریضہ مکمل کیا، میں یہ کے بعد سب کی روحیں جو ہے قبض کر چکا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہر الہ مجھے بھی موت آئے گی. کہا جی اور کیا آئے گی ضرور. کہا میری روح کون قبض کرے گا؟ کہا میرے حکم سے آپ کی روح بھی قبض کی جائے گی. تو کل من علیہا فان. اسی طرح ہمیں بھی، ہم لائن میں کھڑے ہیں. ہمارے ایک بزرگ عالم دین اللہ تعالیٰ کروٹ مفتی فیض الوحید صاحب کو جنت نصیب فرمائے، وہ ہمیشہ یعنی وہ تکیہ کلام تھا ان کا، جب بھی کسی جنازے پر شرکت کرتے تھے، جی ہم سب لائن میں کھڑے ہیں، اپنی باری کا انتظار، چاروں ناچاروں ہم نے دنیا چھوڑنا ہے، ہم نے یہ کے بعد دیگر نکلنا ہے. تو پیر صاحب ہمارے بہت ہی بزرگ، یعنی وادی لولاب میں شاہ صاحب کے بعد نور اللہ مرکزہ زیادہ پیر صاحب کو یاد کیا جاتا تھا، زیادہ. تو انشاءاللہ ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا. اللہ ذوالجلال کروٹ حضرت پیر شمس صاحب نور اللہ مرکزہ کو جنت نصیب فرمائے،
کروٹ کروٹ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو انہی کے حق میں یہ دعا اس وقت اور یہ قرآن خوانی کی گئی۔ اللہ ذوالجلال کی خدمت میں بارگاہ میں درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہدیتاً تحفتاً مزید ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ ونور قبرہ وارفع درجاتہ وتجاوز عن جميع سیئاته وادخله في جنات النعیم۔ اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران۔ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه ووسع قبره مد النظر وارزقه شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وادخله الجنة بسلام آمنين واحشره مع المتقين وخلصه من النار اللهم سهل علينا سكرات الموت، اللهم سهل علينا غمرات الموت، وتب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت، واوصل منا إلى روحه ثواب الفاتحة مع الإخلاص۔ اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك۔ اللهم اغفر لحقنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان مع الثواب تكبير۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔